خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سیرت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا ہم پر احسان ہے نا، آپ نے انٹروڈکشن کروایا خالق کا. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا، بنانے والا کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھو میں ایک ٹاپک کو بہت دفعہ دہراتا ہوں، بعض لوگ بور ہونے لگتے ہیں، مفتی صاحب اسی ٹاپک کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بات ہمارے لیے ضروری ہے نا اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا. کچھ چیزیں نالج کے لیے بیان کی جاتی ہیں، وہ بار بار ریپیٹ نہیں کی جاتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں دماغ میں اتارنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، وہ جب تک بار بار ریپیٹ نہیں ہوں گی نا تو وہ دماغ میں اتریں گی نہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ کینیڈا میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، یہاں آپ لوگ اللہ کو بھولیں گے، کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے میں اللہ کو یاد رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہاں کھڈے نہیں ہیں. کراچی میں نے ایک انٹرویو دیا تھا پوڈ کاسٹ میں، اس میں نے بتایا تھا کہ کراچی میں کھڈے زیادہ ہیں، روڈ کم رہ گئی ہے. کہیں روڈوں میں کہیں کھڈوں میں ہمیں تھوڑی سی سڑک نظر آتی ہے. اور ایک سانس زندہ ہو گئی تھی، یہ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا، یہ سچا واقعہ ہے. ہمارے دوست کی سانس زندہ ہوئی ہیں کھڈوں میں. کوئی اور زندہ ہو جاتا چلو یار ٹھیک ہے یار، لیکن آپ خود سوچو کہ باپ زندہ ہو جاتا، ماں زندہ ہو جاتی، سانس کھڈے کی وجہ سے زندہ ہوئی ہیں. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کروں یا اس کو آزمائش سمجھوں میں. تو باقاعدہ تمبو لگا کے نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر کہ جنازہ آ رہا ہے، وہ کھڈے میں بولے وہ سکتا ہوا تھا، ڈاکٹر بھی سمجھے کہ شاید انتقال ہو گیا ہے. تو ہمیں جو ہے یہاں آپ لوگوں کو کوئی، میں ابھی اتنی دور سے سفر کر کے آیا، کوئی کھڈا مڈا نظر نہیں آیا، بالکل سکون کی زندگی، گرد و غبار نہیں، کوئی مٹی آلودگی اور اس ٹائپ کی ٹینشنیں نہیں ہے. علاج ولاج بھی سنا ہے فری میں ہی ہو جاتا ہے، تو بہت ساری سہولتیں ہیں آپ کو. تو دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں یاد رکھتا ہے. بھولتا کس کو ہے؟ بنانے والے. میں نے غریبوں کے ہاں دیکھا ہے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، مالداروں میں ماں باپ کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. مالدار بچوں کے لیے، غریب بچے اب ماں باپ کو یاد رکھ لیتے ہیں. بہت سے مالدار بھی رکھتے ہیں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں دولت مند لوگ کم ہوں گے، غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے. یہاں آپ نے کینیڈا میں دولت کے فضائل تو بہت سنے ہوں گے، غربت کے نہیں سنے ہوں گے آپ نے. تو میں کچھ غریب بنانا نہیں چاہتا میں آپ کو. شریعت میں پیسہ کمانے کا حکم ہے. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت اکنومیکلی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ پاورفل ہیں تو آپ اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس کی بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. تو شریعت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ غریب بنیں اپنی مرضی سے. شریعت کبھی بھی نہیں چاہتی آپ کمزور بنیں اپنی مرضی سے. شریعت آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے، اسٹرانگ دیکھنا چاہتی ہے، صحت کے لحاظ سے بھی. تو لیکن یہ ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. گراؤنڈ ریئلٹی اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دولت مند لوگوں میں عیاشی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. اللہ کو بھولنے کا عنصر، میرے ساتھ ساتھ سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. دولت مند آدمی میں اللہ کو بھولنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. غریب اللہ کو یاد رکھتا ہے. کم لوگ ہیں، غریبوں میں بھی بہت بڑے بڑے فلمیں پائی جاتی ہیں، لیکن بہرحال دولت جب آتی ہے تو اللہ کو انسان بھولتا ہے. تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل کام ہے جس آسائشوں میں آپ یہاں رہ رہے ہو. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ اللہ کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو. تو کبھی سوال دماغ میں آتا بھی ہے تو اس کا جواب نہیں ملتا. بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا میسنجر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میسنجر آف گاڈ. اب اللہ کے ذمہ دو کام تھے. ایک اپنا تعارف کروانا، وہ اللہ نے کس کے ذریعے کروایا؟ یہ چیز ہمیں سائنسدان نہیں بتا سکتے، ہم ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں. سائنس دیکھو کچھ چیزوں میں ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے، ہر چیز میں سائنس ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی. آپ آدم علیہ السلام کی ہسٹری پوچھنا شروع کر دیں تو بھائی اس وقت تو تاریخ دان تھے ہی نہیں، وہ کیسے بتائیں گے آدم کو کیسے پیدا کیا ہم نے، آدم دنیا میں کیسے آئے اور انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے. یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے. کیونکہ جب آپ مادہ پرستی میں آتے ہو نا تو آپ مذہب سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو. اور مذہب سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہو.
اور آپ وہ لوگ جو مادی علم رکھتے ہیں آپ صرف انہی کو فوکس کرتے ہو. یہاں آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی ویلیو ہوگی, یہاں آپ کی نظر میں سائنٹسٹ کی ویلیو ہوگی, یہاں آپ کی نظر میں آپ کہو گے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کینیڈا جیسا مدینہ نہیں بنایا تھا, اتنی آسائشیں نہیں تھی مدینہ میں جو یہاں کینیڈا میں ہے. آج میں نیاگرا فال گیا تو میں لوگ جو ہے نا, میں نے جب لائیو ہوا تو لوگ کچھ سبحان اللہ کہہ رہے, واہ واہ واہ. کسی نے کہا بھائی یہ تو کینیڈا کی گورنمنٹ کا کمال ہے جو انہوں نے ایسی فال بنائی ہے, تو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی جان یہ نیاگرا فال اللہ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آبشاریں کس نے بنائی ہیں؟ جب کینیڈا دریافت بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی یہ آبشار تھی. ہاں کینیڈین گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا مینیج کیا, آرگنائز کیا, اور بہت تمیز سے اس کو لوگوں کی باڑ واڑ لگا دی, ورنہ پھسل بھی جاتے لوگ. تو ہماری گورنمنٹ شاید نہ کر پاتی ایسا. میں نے تو کہا یہاں لوگوں سے یار تھوڑی لائنیں انڈا موڑ کی طرف بچھا دو یار, یہاں سے پانی اتنا ہے, یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے سارا یار. ہم وہاں پانی کو نل کا کھولو ہوا ملتی ہے, ہمیں پانی نہیں ملتا, سارا پانی یہ لوگ اتنا ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ پانی, تو تھوڑا سا دے دو یہاں سے, کوئی بات کرو گورنمنٹ سے. خیر, تو یہ بہت ساری چیزیں میرے بھائی ہمیں سائنسدان نہیں بتائیں گے. اللہ, اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, خدا نے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے جملہ, یہ تاریخ دانوں کا ٹاپک نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم ہر چیز آج کے ماہرین سے پوچھ رہے ہیں, امریکہ والوں سے پوچھ رہے ہیں, کینیڈا والوں سے پوچھ رہے ہیں, جاپان والوں سے پوچھ رہے ہیں. بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا, یہ وہ بتائے گا ہمیں. دیکھو میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہاں کسی کمپنی کے تھرو آئے, انڈیا یا پاکستان سے آپ کو کسی کمپنی نے یہاں بھیجا, یہاں آ کے آپ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو میں کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں. بے وقوفی والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر آدمی کہے گا بھائی تمہیں جس نے بھیجا ہے تو مجھ سے پوچھو یار تمہیں کیوں بھیجا ہے یہاں. ابا نے بھیجا ہے تو ابا سے پوچھو, ابا بتائیں گے میں نے پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے یا کمانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. بیگم نے بھیجا ہے اور آپ یہاں کے دوسری شادی کر رہے ہو تو بیگم کہے گی نا خرچہ میں اٹھا رہی ہوں, سسرال نے آپ کو خرچہ دیا ہے, تو آپ کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے آپ. تو وہ پھر ہم دوسری شادی پہ چھاؤں میں یہاں تو انڈا موڑ پہ بیٹھ کے انشاءاللہ بات کریں گے. ہم یہاں پہ تھوڑا سا شریف بنا ہوا ہوں یہاں پہ میں تھوڑا سا, تو اللیگل ہے نا یہاں, تو میں تھوڑا شرافت کا مظاہرہ کرتا ہوں یہاں پہ. وہ کبھی چھاؤں میں انڈا موڑ آئے خوشبو لگا کے, تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ الگ سے ایک اور پیکج بھی ہمارے پاس اس بارے میں. تو یہ بات دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو کام کرتا ہے تو کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. کوئی بائک بنائی جاتی ہے تو جو میکینک ہیں یا جو بھی انجینئرز ہیں, میکینک ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے. تو آج انسان کے دماغ میں یہ غلط چیز شیطان نے ڈال دی ہے کہ ہر چیز کا جواب آج کل کے پڑھے لکھے اسکالرز کے پاس ہے. نا, ہر چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ دنیا میں بہت بڑے سوالات ہیں کچھ. تو دیکھو جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے نا, جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے, وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں لوگوں کو, انسانوں کو بتاؤں کہ میں نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے. وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اللہ ڈائریکٹ ہم سے ہر ایک شخص سے رابطہ کرتا, خوابوں میں آ کے ہمیں بتاتا. اللہ کہتے ہیں کہ نا ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کہتے ہیں انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہر شخص ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہو. میں خدا ہوں, میں گاڈ ہوں, میں اللہ ہوں. میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں, میری عادت یہ ہے کہ اس کے لیے میں کسی انسان کی سلیکشن کرتا ہوں, اس کو اپنا میسنجر بناتا ہوں, اس کو پیغمبر بناتا ہوں, پھر وہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے. بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ تو اللہ کے ذمے, اللہ نے جو اپنے ذمے کام لیا ہے نا, ایک یہ کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ اپنا پیغام ہم تک پہنچائے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کن اصولوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے, کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کی سلیکشن. پھر اللہ کے ذمے دوسرا کام یہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, وہ یہ کہ جس انسان کو اللہ اپنا پیغام
لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ دلائل کے انبار لگا کر یہ ثابت کر دے کہ یہ واقعی میسنجر ہے، یہ جھوٹ میری طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ دونوں کام کیے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، پہلا انسان جو ہے نا وہ پیغمبر ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر پہلا انسان میسنجر آف گاڈ نہیں ہوتا تو اس تک خدا کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ سکتا تھا مجھے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، میں نیوٹن سے تو نہیں پوچھوں گا نا، وہ تو خدا سے پوچھوں گا، تو خدا تو براہ راست بات کرتا نہیں ہم سے، اور نہ اس نے کسی کو اپنا میسنجر بنایا ہے۔ تو میں پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ پھر میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ میری مرضی، کیونکہ میرے پاس خدا کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، لہذا میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ میں خود اخلاقیات کو متعین کروں گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ بتاؤ، جب انسانوں کے حوالے ہم کر دیں کہ اچھے اور برے کا کرائیٹیریا آپ خود متعین کرو تو انسان مفاد پرست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ، اللہ نہ کرے میں اگر شراب کا عادی ہوں اور مجھے پتا ہے میرے بس کا نہیں ہے شراب چھوڑنا، میں کبھی شراب کو اخلاقی طور پر برا کہوں گا کیا؟ اگر ہم انسانوں کے حوالے کر دیں نا کہ انسان بتائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو انسان میں دو عدد فالٹ ہیں۔ ایک فالٹ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ انسان کی عقل میں غلطیوں کا امکان زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ بہت دفعہ انسان کی عقل غلطی کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک حد تک آپ سوچ سکتے ہیں، انسان کو اللہ نے جتنی طاقتیں دی ہیں، مجھے بتاؤ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو ایک حد تک، زیادہ اٹھاؤ گے آپ کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ آپ ایک حد تک چل سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ چل بولو ادھر میری طرف، میں آیا ہوں آپ سے بات چیت کے لیے، وہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی یہاں کو جو ہے نا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو روکو۔ بیان کے دوران جب بھی کوئی ایسی محراب میں کچھ ہونا تو سب ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی نئے مولانا صاحب آئے ہیں بیان کے لیے، تو اس سے بیان کنٹینیو نہیں رہتا۔ تو آپ جو ہے دیکھو، دماغ کی کھوپڑی سے بات نکل گئی، میری دماغ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ ذرا سے دائیں بائیں ہونا تو وہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہاں میں اس کر رہا تھا، آپ چلتے رہو، ایک وقت کے بعد تھک جاؤ گے، ظاہر ہے۔ شادیاں بھی کتنی کر لو گے؟ 4 سے زیادہ، اس کے بعد تھک جاؤ گے نا۔ آپ بولے گے بس بھائی ساری شادیاں میں نہیں ٹھیکا لیا ہوا ہے کیا؟ تو اس پہ بڑے لطیفے ہیں، کبھی انڈا موڑ آئیں گے نا خوشبو لگا کے، بہت سارے لطیفے ممبر پہ سنانے کے نہیں ہوتے۔ تو ایک بہت ہی باریک سا لڑکا نا میرے پاس آیا کہ میں 4 کروں گا۔ میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں۔ تو خیر، تو انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے۔ تو عقل بھی تو ایک طاقت ہے نا انسان کی، بھائی کیا وہ لامحدود سوچ سکتی ہے کیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانیت کو انسان کی عقل کی بھیٹ چڑھا دیا جائے؟ ایک گڑبڑ تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انسان جب عقل سے سوچتا ہے تو اکثر اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے سوچتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جتنے چرسی، جتنے ہیروئنچی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیا انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی تھی؟ ہیروئن پینے سے پہلے، نشہ کرنے سے پہلے کی تھی استعمال۔ ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم صحت کو نقصان ہوگا، لیکن عقل نے ان سے کہا کہ بھائی سب پیتے ہیں، ہم بھی کیا کر لیں، ہم بھی پی لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں علاج کر لیں گے، تھوڑا سوٹا لگا کے دیکھو تو صحیح۔ جتنے ہیروئنچی جن سے میں نے انٹرویو لیا ہے نا، وہ سارے ایسے ہی ہیروئنچی بنے ہیں کہ یار 2-4 دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ ان کو بھائی عقل سے کام لو۔ کتنے لوگوں نے 2-4 دفعہ ٹرائی کی ہے، اس کے بعد عادت پڑی ہے اس کی، لیکن ان کی عقل ان کو غلط گائیڈ کرتی ہے کہ بھائی ٹرائی کر کے دیکھ لو، بعد میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، پتا تو چلے کیا ہی۔ خودکشی کرنے والا عقل ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے گرتا ہے کہ میرے سارے غم اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے۔ او بھائی زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن وہ عقل کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے غموں سے بچنے کے لیے۔ حالانکہ غموں سے بچنے کے اور 20 طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ ٹینشن لیس زندگی گزار سکتے ہیں۔
جتنے دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں یا غلط قوانین بن رہے ہیں ان تمام کے پیچھے کہیں نہ کہیں عقل کا غلط استعمال ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ عقل کبھی صحیح استعمال ہوتی ہے اور کبھی غلط. تو انسان کی انسانیت کو کیا انسانوں کی عقل کی بھیٹ چڑھایا جا سکتا ہے کیا؟ عقل ایک حد تک تو آپ کو گائیڈ کرتی ہے. میں کوئی آپ کو بے عقلہ بنانے کے لیے نہیں آیا کہ آج سے آپ کہیں چلو مفتی صاحب نے کہا اب ہم عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. لیکن پہلا انسان اللہ نے پیغمبر بنایا ہے تاکہ ایک انسان بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا. نہ نہ نہ، آپ کو گائیڈنس کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدائی ہدایت کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. اب بڑے بڑے عقل مند الٹے الٹے کام کریں گے، کر رہے ہیں، کریں گے کیا؟